حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ اتہاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ باتیں ہم جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے، فرشتے اور جنات کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے انسان کے بارے میں کہ سب سے پہلا انسان کون۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا۔ آپ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ آپ کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، عبادت کرنے کو ہم کافی ہے اور انسان تو لڑائی جھگڑے کرے گا، تو پھر اس کو پیدا کرنے میں کیا راز ہے؟ اللہ نے کہا قرآن میں لکھا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سورہ بقرہ میں۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی پریکشا لی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ عبادت تو فرشتے بہت کرتے تھے، لیکن علم میں حضرت آدم علیہ السلام سے نہ جیت سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خوب عزت کرائی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ہمارے ذہن میں خیال یہ آئے گا کہ شیطان وہ ہوتا ہے جس کے سر پر 2 سینگ ہوتے ہیں، جس کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جو کالا دکھنے میں ہوتا ہے، جو ڈراؤنی صورت کا ہوتا ہے۔ بلکہ شیطان یہ فرشتوں میں سے ہی تھا اور فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی، اور شیطان کا کام لوگوں کو بہکانا ہے۔ وہ شیطان ہے۔ دنیا میں جو شیطان ڈرامے میں بنائے جاتے ہیں یہ بالکل علیحدہ ہے، لیکن جس شیطان کی بات قرآن نے کیا ہے، شیطان وہ ہے جو انسان جھگڑے کرتا ہے۔ جھگڑے پہ اکسانا یعنی دلوں پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ وہ مرڈر کرواتا ہے، وہ لوگوں سے جھگڑے کرواتا ہے، شراب پلواتا ہے، یعنی جتنے بھی دنیا میں گندے غلط کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے بہکانے سے ہوتے ہیں، اور اس کا راج انسانوں کے دلوں پر جڑا ہوا ہے، جس کو اللہ نے چھوٹ دی ہے قیامت تک، کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکا سکتا ہے، اور جو نہیں بہکے گا وہ اللہ کا دوست کہلائے گا۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ابلیس کو گھمنڈ تھا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، ابلیس یعنی شیطان، تو اس گھمنڈ نے ابلیس کو شیطان ملعون بنا کر جنت سے نکلوا دیا، یعنی اللہ نے اسے جنت سے نکلوا دیے۔ فرشتے کسے کہتے ہیں آئیے اب اسے جانتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایسی پیداوار مخلوق ہے جو نہ تو مرد ہیں نہ عورتیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہے اور نہ ان کے کوئی اولاد ہوتی ہے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو کام اللہ نے دیا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کتنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور آپ کے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سورہ مدثر۔ شیطان کسے کہتے ہیں آئیے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کا گھر بار عیش و آرام سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اس لیے شیطان کو بڑا غصہ آیا اور قسم کھائی کہ آدم کی وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ اب ایک بات غور کیجئے، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی لفظ کو جوڑا جاتا ہے آدمی سے، یعنی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آیا تھا، فلاں آدمی نے ایسا کہا، وہ آدمی وہاں پر دکھائی دیا، یعنی پہلا جو انسان دنیا میں آیا تھا اس کا نام تھا آدم علیہ السلام، اور انہی سے ہم جوڑتے ہیں۔ تو یہ ہے آدم کہاں سے لیا گیا ہے، یہ آدمی لفظ یہ آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ اب دیکھیے
کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، گھمنڈ آ گیا تو اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ اب اس نے قسم کھائی کہ رہتی دنیا تک وہ لوگوں کو بہکاتا رہے گا، یعنی دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں یہ سب شیطان کروا رہا ہے، جو انسانوں کے دلوں پر حاوی ہے، اور اسے حاوی ہونے کا حق اللہ نے ہی دیا ہے قیامت تک، کہ جو بھی قیامت تک بہکے گا وہ اللہ کے عذاب میں جائے گا، اور جو نہیں بہکے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، اس طرح کی اس نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہمارے سچے اور پکے دوست ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گے، ایسے سچے اور پکے دوست کو ہی اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو اسی سمے سے دو پارٹی چلی آ رہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پارٹی جو اللہ کی مانتے ہیں، دوسرے شیطان کی پارٹی جو شیطان کی مانتے ہیں۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ جنات کے بارے میں بھی جان لیجئے، جنات ہم کو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور تھوڑی سی دیر میں کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے، اور پہلے آسمان میں رہتا تھا۔ اس کا نام ابلیس تھا، پہلے آسمان میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آدم علیہ السلام سے 60,000 سال پہلے پیدا کیا۔ حلبیہ جب جنات نے زمین پر لڑائی جھگڑے کیے اور فساد مچانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کی خوب پٹائی کروائی اور ان کو سمندری جزیروں اور ٹاپوں کی طرف بھگا دیا۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے۔ تو دوستو آج کا ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چرچا پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا یا مزہ آیا تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے وچار اور سجھاؤ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اگر آپ ہمیں فالو نہیں کر رہے ہیں تو ابھی کریں تاکہ آپ کوئی بھی نیا ایپیسوڈ مس نہ کریں، اور ہمارے لوک شان نیوز سلوڑ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک خوشی رہیے، سیکھتے رہیے اور جڑے رہیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، دنیا میں سب سے پہلے بھارت میں اترنا، بھارت کا سب سے پرانا دھرم اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کیا ہے۔ خدا حافظ۔